میں ہوں فاز احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CBN نیوز۔ تاریخی اہمیت کا حامل کراچی کنٹونمنٹ بورڈ، جس کی تعمیر اور ترقی میں پاکستان نیوی نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کنٹونمنٹ بورڈ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی حدود میں تمام اہم عسکری اداروں کے دفاتر کے علاوہ سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر موجود ہیں۔ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں 5 اسٹار ہوٹلز اور 4 اسٹار ہوٹلز کے علاوہ ادارہ آثار قدیمہ کی درجنوں عمارتیں موجود ہیں۔ بلند و بالا عمارتیں، کشادہ سڑکیں، صفائی کا بہترین نظام اس کا وطیرہ سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے چند سول کرپٹ افسران کی غفلت، نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں مختلف مافیا نے اپنا راج قائم کر دیا ہے۔ بلڈرز کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بلڈرز نے بورڈز کی حدود میں تمام قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ لینڈ مافیا نے بورڈ کی حدود میں کچی آبادیوں کے اندر لاتعداد عمارتیں بنانے کے علاوہ بورڈ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انکروچمنٹ مافیا نے فٹ پاتھوں اور سروس روڈ پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔ بورڈ کی حدود میں جگہ جگہ پارکنگ، غیر قانونی انٹر سٹی بس اڈوں نے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں رہنے والوں کی زندگی عجیلن بنا دی ہے۔ CBN کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی 13 ایسی عمارتوں کے بارے میں ثبوت حاصل کر لیے ہیں جس میں بلڈرز کی جانب سے تمام قواعد و ضوابط کے خلاف تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی طور پر CBN آج کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں 2 پلاٹوں پر بننے والے پروجیکٹس میں قواعد و ضوابط کے خلاف تعمیرات کا آشکار کر رہا ہے۔ CBN کی خصوصی رپورٹ میں ہم کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس سے چند گز کے فاصلے پر تعمیر ہونے والی بلند و بالا عمارت جو ریڈ زون میں تعمیر کی گئی ہے، بلڈر کی جانب سے اس عمارت میں قواعد و ضوابط اور قانون شکنی قابل دید ہے۔ پلاٹ نمبر 256 سرور شہید روڈ پر تعمیر ہونے والی گراؤنڈ پلس 13 پر تعمیر ہونے والی عمارت جو سندھ اسمبلی سے 40 گز کے فاصلے سے تعمیر کی گئی ہے، اس کے حقائق سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بلڈر کی جانب سے بورڈ کو جو سندھ اسمبلی کی NOC فراہم کی گئی، در حقیقت وہ NOC جعلی تھی، لیکن کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بلڈرز سے روابط کی بنیاد پر نہ صرف جعلی NOC کو قبول کر لیا بلکہ KESC، واٹر بورڈ اور سوئی گیس کی آؤٹ ڈیٹڈ NOCs کو بھی قبول کر لیا گیا۔ بلڈرز نے سندھ ہائی کورٹ سے NOC لینا گوارا نہ سمجھا۔ بلڈرز کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس بلند و بالا عمارت کی گیلریاں سندھ اسمبلی کی جانب کھول دی گئیں، جس سے نہ صرف اراکین سندھ اسمبلی بلکہ معزز ججز کی سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری جانب کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے انجینئر اپنے اعلیٰ افسران کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہے۔ بلڈر کی مہربانیوں سے اس دوران تعینات ہونے والے تمام انجینئرز مستفید ہوتے گئے اور یوں بلڈرز کے حوصلے مزید بلند ہوتے گئے۔ CBN انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق پلاٹ نمبر 256 کے ابتدائی مالکان میں جمیل یوسف اور آغا حسن عسکری بتائے جاتے ہیں۔ پلاٹ کے پارٹنرز تبدیل ہوتے گئے۔ آج کل پلاٹ کے مالکان میں آغا حسن عسکری کے علاوہ احسان وکیل نامی شخص کا نام بطور پارٹنر سامنے آ رہا ہے۔ پلاٹ نمبر 256 پر گراؤنڈ پلس 13 کی اربوں روپے کی اس پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران انجینئر عتیق، انجینئر عابد شاہ، انجینئر خالد اور انجینئر دانش کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں تعینات رہے۔ بلڈرز کی جانب سے ابتدائی طور پر گراؤنڈ پلس 6 کی اجازت لی گئی تھی، جس کے بعد خصوصی اجازت نے بلڈرز کو گراؤنڈ پلس 13 کی عمارت کی تعمیر کی تکمیل تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بلڈرز کے بڑھتے قدم کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران روکنے کو تیار نہ تھے۔ بلڈرز نے مزید وائیولیشن کرتے ہوئے پروجیکٹ میں غیر قانونی بیسمنٹ کی تعمیر کے علاوہ سی لینڈ اور گرین لینڈ کو بھی پروجیکٹ میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ بلڈرز نے پلاٹ کے قریب سے گزرنے والی گلی کو بھی پروجیکٹ کی زینت بنا لیا۔ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کا لینڈ ڈپارٹمنٹ، انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ خاموش تماشائی بنا رہا اور بلڈرز کی چمک کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ ان تینوں ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت کی وجہ سے بلڈرز قواعد و ضوابط کے خلاف اپنے پروجیکٹ کی تکمیل میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ چند ماہ قبل کراچی کنٹونمنٹ بورڈ میں تعینات ہونے والے چیف ایگزیکٹو آفیسر منصور عالم بلڈرز کی ناجائز تعمیرات کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں۔ کمانڈنگ آفیسر انہدامی کارروائی کرتے ہیں یا بلڈرز کے خلاف بھاری جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بلڈرز کے خلاف جرمانے کی رقم
26 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ بلڈر سے جرمانے کی مد میں کتنی رقم حاصل کرتا ہے۔ سی بی این نیوز نے وائس پریزیڈنٹ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ چودھری ناصر سے اس عمارت کی تعمیرات کے حوالے سے رابطہ کر کے ان کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کریں، اور سی بی این کو اگر موقف چاہیے تو انجینئرنگ برانچ ہی اس پر موقف دے سکتا ہے۔ چودھری ناصر نے سی بی این کی جانب سے مختلف سوالات کے جوابات کو انتہائی مہارت سے گھما دیا۔ البتہ وائس پریزیڈنٹ چودھری ناصر کا رویہ انتہائی بااخلاق تھا۔ انہوں نے انتہائی خوش اخلاقی سے سی بی این کا خیر مقدم کیا۔ چلتے ہیں کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے علاقے صدر ڈیپو لائن کی طرف۔ پلاٹ نمبر 128 ڈیپو لائن جو تقریباً 4000 گز پر مشتمل ہے، 2021 میں گراؤنڈ پلس 19 کی اس عمارت کا پروپوز پلان داخل کیا گیا تھا۔ البتہ اب تک بورڈ میں اس عمارت کی حتمی اپروول نہ ہونے کے باوجود بلڈر کی جانب سے گزشتہ 8 ماہ سے تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے۔ بلڈر نے سیکشن 25 کی آڑ میں تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بلڈر نے بورڈ کے تمام قواعد و ضوابط کو بلڈوز کرتے ہوئے تعمیرات جاری کر رکھی ہیں۔ ابتدائی طور پر پروپوز پلان مسز فرحت عمرانہ کے نام سے داخل کیا گیا تھا۔ ابتدا میں اس پلاٹ کی ملکیت مشہور زمانہ سی بریز گروپ کی بتائی جا رہی تھی۔ البتہ سی بی این کی ٹیم کے مطابق اس پلاٹ پر اس وقت ڈبل اے بلڈرز کے عمران عارف متحرک نظر آتے ہیں۔ سابق سی ای او قاضی رضوان کی تعیناتی کے دوران بلڈرز گروپ کے روح رواں اور فرنٹ مین سریش اس پلاٹ کے اپروول کے لیے کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے چکر کاٹ رہے تھے۔ پلاٹ نمبر 128 ڈیپو لائن ہو یا پلاٹ نمبر 256 سرور شہید روڈ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے انجینئر خالد، ایس ڈی ایم شمیم، انفورسمنٹ انچارج طارق اور لینڈ سپرنٹنڈنٹ انیس کراچی کینٹونمنٹ بورڈ میں اپنے فرائض کے برعکس بلڈرز کو فیور دینے میں مصروف ہیں۔ موجودہ سی ای او نے چارج سنبھالنے کے بعد ناجائز تعمیرات کی روک تھام کے لیے کئی احکامات جاری کیے گئے، لیکن سی ای او منصور عالم کی ہدایت کے باوجود کراچی کینٹونمنٹ بورڈ میں ناجائز تعمیرات، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ گزشتہ 8 روز میں کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں قائم ڈی ایچ او کالونی دوسری مرتبہ بارش میں ڈوب گئی۔ علاقہ مکینوں نے اونچے مقامات پر پناہ لے کر اپنی جانوں کو محفوظ بنایا۔ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ سمیت کوئی بھی صوبائی ادارہ متاثرین کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ پاکستان رینجرز نے ڈی ایچ او کالونی کے متاثرین کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے علاوہ ان کو خوراک بھی فراہم کی۔ البتہ عوامی نمائندے منیر یلسن شدید بارش اور سیلابی صورتحال کے باوجود متاثرین کے درمیان موجود تھے۔ عوامی نمائندے نے سی بی این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے ذمہ داران اور عملے کو متعدد بار رابطہ کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کا عملہ نہ پہنچ سکا۔ میں تمام صورتحال سے کمانڈنگ آفیسر کو آگاہ کروں گا۔ البتہ سی بی این سے کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی یقین دہانی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی ایچ او کالونی ہماری حدود میں ضرور آتی ہے، لیکن یہ کالونی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی زمین پر قائم ہے اور اس کی تمام ذمہ داری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکثر و بیشتر ڈی ایچ او کالونی میں عوام کو درپیش مسائل کے حل کرنے پر اپنے فنڈ استعمال کرتے ہیں۔